سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنا وہ افضل عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی میٹرو ون نیوز نے آپ کے لیے یہ سحری کی ٹرانسمیشن سجائی ہے، نور سحر، جس میں آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو میرا سلام۔ ناظرین اکرام، آج ہماری پہلی سحری ہے اور ہم پہلا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور میٹرو ون نیوز کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے، اور رمضان میرے حبیب کی امت کا مہینہ ہے۔ تو آج چونکہ اللہ کے نبی کی امت کا مہینے کا پہلا روزہ یعنی رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہم اختیار کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی سحری میں موجود ہیں، تو آج ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری میں جو خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگوں، تم پہ ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو صرف رحمت ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، جس میں دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنے کو ثواب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت و ریاضتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے آپ کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک ہوا وہ شخص جس نے یہ مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ ناظرین اکرام، اس محفل کی ابتدا باقاعدہ اللہ کے مبارک نام سے کرتے ہیں۔ میں اس بارگاہ الہی میں اللہ کا جو محبت کا جو ہم نذرانہ پیش کریں گے، یعنی کہ حمد باری تعالیٰ، تعریف کریں گے اپنے رب کی، اس کے لیے مدعو کروں گی حافظہ جویریہ سلیم کو کہ وہ بارگاہ الہی میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ رمضان افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ اور مایوس نہیں ہوں میں، اللہ
حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھے کو بلائے گا اللہ 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 مجھے کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، ہماری ثناءخواں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے پیش کرتی رہیں گی، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پہلی سحری میں موجود ہیں اور بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ محفل سجائی ہے میٹرو ون نیوز نے۔ ناظرین اکرام، اللہ سے دعا کرتے ہیں اس محفل کو جس نے بھی سجایا ہے، جن لوگوں نے اس کو سجانے میں کام کیا ہے، چاہے دماغی محنت لگائی ہے، چاہے جسمانی محنت لگائی ہے، چاہے مالی محنت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اس اجر کو دگنا تگنا اور بڑھا دے۔ ناظرین اکرام، یہ جو محفل سجی ہوئی ہے اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، پہلی سحری ہے، اللہ کے نبی کی امت کا مہینہ شروع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ جب روزہ رکھ رہا ہے، گناہ بخشے جا رہے ہیں اور اس طرح بخشے جا رہے ہیں کہ اگر اس کے ناخن کے نیچے بھی گناہ ہیں تو وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے وہ اسی ماہ مبارک کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بہت کچھ فرمایا اور جو کچھ فرمایا ہے وہ ہمیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ عربی کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ کے سمجھا کریں۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے اسے ہم اردو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں ضرور آتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اس محفل کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے کر چکے ہیں۔ اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا خوانی کے لیے دعوت دیتی ہوں ثنا علی تاج کو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں تھا خواب و خیالی، صلو علیہ والی، صلو علیہ والی، جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں تھا خواب و خیالی،
कोई मिसाल नहीं, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। नफसी सरकारे दो जहां से इनाम पा रहे हैं, उन पर खुदा की रहमत हरदम बरस रही है, जो जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन चैनल को मुबारकबाद पेश करती हूँ। माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम पर साया फिकन है, और इस मुक़द्दस महीने के हवाले से मेट्रो वन चैनल ने अल्लाह के हबीब पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने के लिए जो खूबसूरत महफिल को मुनक्किद किया, परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े में इस मुबारक महफिल की रोशनी घर घर पहुँचे और हम तमाम लोग इसकी रोशनी से फैज़याब हों। खातिमुन नबीयीन के नामी इसमें गिरामी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़मत और रिफ़त अता फरमाई। यह आपकी सीरत मुबारका का एजाज़ है कि आप इमामुल अंबिया भी हैं और खातिमुन नबीयीन भी। दुनिया के गोशे गोशे में, खित्ते अर्ज़ के कोने कोने में, जहाँ जहाँ अज़ान की सदा गूंजती है, तो इस रूह अफ़ज़ा झोंकों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चार सौ फैलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, मैं उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता हूँ, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद भेजता है, मैं उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता हूँ, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद भेजता है, उसकी दोनों आंखों के बीच में लिख दिया जाता है कि ये शख्स निफाक और दोज़ख की आग से बरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन से फर्श इलाही का साया होगा और इसके अलावा कोई साया नहीं होगा। अर्श इलाही के साये में 3 लोग होंगे। एक वो शख्स जिसने मेरी किसी मुसीबत ज़दा उम्मती की मुसीबत को दूर किया, दूसरा वो शख्स जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा, और तीसरा वो शख्स जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा रखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इस रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ,
درختوں کے سارے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول اس شخص پر میں اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو زمین پر یوں ہی بے گور و کفن پھینک دیا تو دربار الہی سے ندائی کہ اے موسیٰ جاؤ اور اس کی جا کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، یہ شخص تو اتنا گناہ گار ہے کہ اس کی اولاد نے، اس کے والدین نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو پھر دربار الہی سے ندائی کہ موسیٰ جاؤ اور اس کی جا کے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ توریت کھولا تھا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا دیکھا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو چوما، کہہ دو کہ میں نے اس کی مغفرت کرتی ہے۔ سن 95 ہجری میں شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی بی بی رابعہ بصری کی ولادت ہوئی۔ غربت و تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ بیٹی کی ولادت کی خوشی میں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، کم سے کم روشنی کا اہتمام کیا جا سکے۔ ان کی بیوی نے شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جائیے آپ جا کر کسی سے سوال کر لیں، کسی سے کچھ مانگ لیں۔ تو شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب بھی سوال کروں گا تو اپنے رب سے کروں گا، جب بھی سجدہ کروں گا تو اپنے رب سے کروں گا، جب بھی مانگنا ہوگا تو اپنے رب سے مانگوں گا۔ روتے روتے سو گئے اور پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماعیل کیوں دل گرفتہ ہوتا ہے تیری بیٹی کی ولادت کی خوشی میں، اور اس کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالی ہزاروں لوگوں کو بخشے گا۔ جاؤ ایک رقعہ لے کر حاکم بصرہ کے پاس جاؤ اور اس رقعے میں لکھنا کہ روزانہ تو 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجتا تھا اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجتا تھا، لیکن اس دفعہ تو یہ تحفہ بھیجنا بھول گیا ہے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ حامل رقعہ کو 400 دینار دے دی جائیں۔ تو حاکم بصرہ نے جب یہ رقعہ پڑھا تو روتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور حامل رقعہ کو 400 دینار دیے اور کہ اللہ آپ پر رحم نازل فرمائے، اللہ آپ پر کرم فرمائے کہ آپ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، غربا اور فقراء میں صدقہ تقسیم کیا۔ رابعہ بصری کے گھر گئے اور رابعہ بصری کی زیارت کی اور پھر واپس آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کثرت سے درود بھیجتا ہے، روز قیامت اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کہ بھیجنا ان پر درود اور دل کے اندر دیکھنا کیسے قطرے میں سماتا ہے سمندر دیکھنا، کیسے کیسے پھول برساتی ہے ان کی آرزو، دیکھنا چاہو تو میرا دامن تر دیکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں درود شریف کی فضیلت پہ بیان کر رہی تھی، بہت بہت پیارا بیان۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میلاد کی محفل جاری ہے اور پہلی سحری ہے، آپ لوگ اپنی سحری میں بھی مصروف ہیں اور اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ پہلے روزے سے آخری روزے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے گا۔ ہم روزانہ رات 2:45 پہ آپ کے ساتھ ہوں گے صبح اذان فجر تک۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص روزے دار کو روزہ کھلوائے گا تو اس کو بخشش اور جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا، روزے دار کے مثل ثواب ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہماری حالات یا ہماری استطاعت میں نہیں ہے کہ ہم ہر روز کسی روزدار کو روزہ کھلوائیں، تو ہم ایسا کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بھی روزے دار کو پائے، ایک کھجور سے روزہ کھلوائے، اس کا ایک گھوٹ پانی سے کھلوائے یا ایک گھوٹ دودھ سے کھلوائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ بھر کر کھلانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کو ایک روزدار کو اگر روزہ کھلوا دیا اس کا بہت اجر ہے، لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ اچھا روزہ کھلواتا ہے، یعنی کہ روزدار کا پیٹ بھر جائے، وہ خوش ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا قیامت میں، اور وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں راحت گابا، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گی۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دید سند، آپ اپنی غلامی کی دید سند، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور درد جامی ملے رات ماند لکھوں، درد جامی ملے رات ماند لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھی ثنا خواں راحت گابا، جو بہت پیارے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا، اس قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے تمام امتوں پہ روزے فرض کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کو، ہر اس چیز کو فرض کر دیا جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ضروری تھی۔ آج کل میڈیکل سائنس ایک نئی ریسرچ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ ریسرچ پہلے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم پورے سال میں سے 25 سے 30 دن، صرف 25 سے 30 دن کچھ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، یعنی کہ 15 سے 16 گھنٹے یا 20 گھنٹے، جو بھی جس کا روزے کا طریقہ ہے،
تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ تو بظاہر میڈیکل ریسرچ ایک کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے لیے تو اللہ نے روزہ فرض کر دیا. اللہ چاہتا تو شاید ساری زندگی کے لیے روزے فرض کر دیتا، یا 6 مہینے کے کر دیتا، یا 3 مہینے کے کر دیتا، لیکن 1 مہینے کے روزے فرض کرنے میں اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اتنے دن 30 دن ہم اگر کچھ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا جسم بہت ساری بیماریوں کے خطرناک جراثیموں سے بچ جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم بھوکے ہیں، یعنی کہ روزدار ہیں، بھوکے سے مراد جب ہم روزدار ہیں، اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ رکھا ہے، تو وہ جراثیم جب کسی بیماری کے موجود ہیں ہمارے جسم میں، تو وہ والے جراثیم جو جسم میں موجود غذا کو ہضم کرتے ہیں، جب ان کو غذا نہیں مل رہی ہوتی، ہم روزے سے ہوتے ہیں، لمبے وقفے سے ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، تو وہ والے جراثیم ان بیماریوں کے جراثیموں کو کھا جاتے ہیں جن کی بنا پہ ہم مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں موجود رہتے ہیں. تو اللہ کی ہر کام میں بڑی حکمت ہے، جو ہم سمجھنا چاہیں، سوچنا چاہیں تو سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات پہ غور و فکر کیا جائے. ناظرین اکرام، یہ باتیں، یہ خوبصورت باتیں تو آپ کے ساتھ جاری و ساری رہیں گی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ سلیم، ثنا خوان نمرہ سلیم، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز، بڑی محبت بھرا انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا.
नाजरीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। यानी कि एक आलिम की हैसियत किस हैसियत में, यानी अगर कोई शख्स 40 अहादीस मुबारका याद कर लेता है रोज़मर्रा कामों की या रोज़मर्रा की ज़रूरियात से मुतालिक 40 अहादीस याद कर लेता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी हैसियत आलिमों में आ जाती है। सुभान अल्लाह। एक आलिम की हैसियत ऐसी है जैसे 14वीं के चांद को सितारों पर फजीलत है, यानी कि 14वीं का चांद सितारों में एक अलग ही नजर आता है। हम चूंकि ये इतने सारे मोहब्बत भरे सितारे बैठे हैं, यानी कि सनाख्वानी के सितारे बैठे हैं, और इसमें जो हमारी प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद अबरार साहिबा, उनकी हैसियत बिल्कुल ऐसी है कि सितारों में एक चांद बैठा हुआ। बेशक इनकी ये हैसियत जो है इनके इल्म की वजह से अल्लाह ने अता की है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम ने दीन की मीरास किसे कहा है? अपने उल्मा को। कोई दुनिया और धर्म मीरास नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नबियों की मीरास उल्मा इकराम है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने इल्म दीन हासिल किया उसने बहुत बड़ा हिस्सा हासिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक कोई इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है और उस राह में जब तक रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर में मौजूद मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, परिंदे उसके लिए दुआ करते हैं, और वो दीन हक के रास्ते पर है, दीन हासिल करने के रास्ते पर है। तो नाजरीन इकराम, ये बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है मेट्रो वन न्यूज़ ने। आप मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो हम सहरी में बैठे हैं, नूरे सहर। नाजरीन, हम रोज़ आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। जो कुछ आपकी खिदमत में अच्छे से अच्छा प्रोग्राम पेश कर सकते हैं करेंगे। आपका और हमारा साथ होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद है और यकीनी तौर पे आप इस खूबसूरत महफिल को ज़रूर देख रहे होंगे। नाजरीन इकराम, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें एक छोटी से छोटी नेकी का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर हम 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तो हमें फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है, और जो हम फ़राइज़ अदा करते हैं तो आम दिनों के मुकाबले में हमें 70 गुना उसका सवाब ज़्यादा मिलता है। इसी बात को अगर देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस किसके बारे में? मिसवाक के बारे में। चूँकि मिसवाक करना वो अफजल अमल है जिसकी बिना पर हमारी इबादत 70 गुना दर्जे सवाब के दर्जे पर पहुँच जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिसवाक को लाजिम कर लो क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। मिसवाक क्या होती है? मिसवाक एक लकड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इसके फवाइद और फवाइद, बस फवाइद, यानी कि जब भी मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका फायदा ही हासिल होगा। नाज़रीन इकराम, मिसवाक करने के सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी हासिल होती है। मिसवाक करने वाला फरिश्तों का महबूब बन जाता है। मिसवाक करने से हमारे मुंह में खुशबू पैदा होती है। मिसवाक करने से ऐसे जरासीमों का खात्मा होता है जिनकी बिना पर हम खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। मिसवाक हमारे जिस्म में मौजूद बलगम को दूर करती है। मिसवाक मैदे को ताकत बख्शती है। जब मिसवाक की जाती है तो हमारे जिस्म में मौजूद जो जरासीमों का खात्मा होता है उसके साथ एक बहुत बड़ा फायदा, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत सुकून से पहले वजू कर लीजिए और साथ में मिसवाक कर लीजिए, वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा तहकीक की बात है। देखिए नाज़रीन, जो हम महफिल सजाते हैं और यहाँ जो मालूमात आपके लिए इकट्ठी करके लाते हैं वो इस्लामिक हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहकीक याफ्ता होती हैं और साइंसी हवाले से भी। हमारी कोशिश हमेशा से रही है मेट्रो वन की यानी हमारे चैनल की कि जो कुछ अच्छी मालूमात, जो कुछ ख़जाना हम आप लोग के लिए ला सकते हैं वो लाएं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक की। आज हम पहली सहरी में आपके साथ हैं, पहला रोज़ा अख्तियार करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम हर बात को अपने दिल में दिमाग में बिठा लें कि हम इस महीने में कितनी नेकियां करेंगे कि हमें बहुत अजर सवाब मिले, कितने गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हलाक हुआ वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, रोज़े भी रखे, नमाज भी पढ़ी, इबादत भी करी और अपने आप को बख्शवा ना सका। यानी रमज़ान मिला और बख्शिश ना हुई तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। और तमाम तर नेकियों का दारो मदार ईमान की कुव्वत पर है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब पे बहुत बड़ा करम किया कि अपने हबीब का उम्मती बना दिया। रब्बुल आलमीन किसी और जगह पैदा करता, किसी और
غیر مسلم گھر میں پیدا کر لیتا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر پڑھنا چاہیے۔ اور ناظرین اکرام، ایک بہت پیاری بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ حق دیا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو یہ کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے تو یہ جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہمیں اس طرح کا سوچنے سے بھی۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک کون سا بندہ کس اچھے عمل کی وجہ سے مقبول ہو جائے؟ اللہ رب العالمین اس کو ایمان کی طاقت سے اور ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس کے ایک بہت پیارے سے شعر میں ضرور اس بات کو کہوں گی۔ بکمال نفس مضمون یہ قرآن اور کیا ہے، بکمال نفس مضمون یہ قرآن اور کیا ہے، وہی ذکر ہے خدا کا، وہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات، بڑا پیارا شعر جو شاعر نے فرمایا، شاعر جمیل احمد نظر صاحب کا یہ شعر تھا۔ اب ہمارے ساتھ ثنا خواں لائبہ آفتاب تشریف رکھتی ہیں اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گی۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم ہے، فقط آپ ہی سے میرا بھرم، آپ ہے جان و دل کی رانائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، ہر طرف سے غموں نے گھیرا ہے، اور زندگی میں بڑا اندھیرا ہے، المدد یا کریم آقائی، سیدی یا حبیبی مولائی، اور غم کا مارا یا رسول اللہ، بے سہارا یا رسول اللہ، بس تمہارا یا رسول اللہ، بس تمہارا یا رسول اللہ، المدد یا کریم آقائی،
سیدی یا حبیب مولائی کیجئے مسیح سیدی یا حبیب مولائی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھی لائبہ آفتاب جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ابتدا ہے، آج پہلی سحری ہے، کل ہم پہلا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس میں سے صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو روزدار ہیں، یعنی جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم چونکہ ایک بات کہ ہم عبادت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں اور ہر دم ہمارے لیے نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ ایک بات ختم کرتے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بریک آ رہا ہے ناظرین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل و کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، تو اس کی نماز بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کے تمام گناہ اور خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی سحری کے تمام کو بھی جاری رکھیے اور ساتھ ساتھ محفل کو سننے کا فیض بھی حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا ہے وہ بہت بڑی رحمت ہے، یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمانا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت تخلیق فرمایا، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمایا، اور اپنے تمام انبیاء کرام جب اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرما دیے تو آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم نبوت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، یہ جو محبت کی محفل ہے، ہم یہ جو سجا کے بیٹھے ہیں، اصل میں ہے کیا؟ یہ ہمارے ایمان کی روح ہے، ہمارے دین کی اصل ہے۔ اس کو مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں پیش کیا، اس کو ایک انداز میں پیش کرنا تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ محبت اللہ ہی محبت رسول ہے اور اطاعت اللہ ہی اطاعت رسول ہے، کیونکہ اللہ اور نبی کی محبت یکجا ضرور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا بنانے سے پہلے نور نبوت تخلیق فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم سب ثنا خوائیں، یعنی کہ اس کمرے میں جتنے ہمارے ساتھی موجود ہیں جو ہر اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں، کوئی پڑھ کے تعریف کر رہا ہے تو ثنا خوائیں، کوئی بول کے تعریف کر رہا ہے تو ثنا خوائیں، کوئی لکھ کے تعریف کر رہا ہے تو ثنا خوائیں، کیونکہ ہم سب کے سب امتی ثنا خوائیں۔ اور کیونکہ ثنا خوانی ہوتی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ثنا خوانی تعریف ہے، اور ثنا خوانی کرتے ہی جب ایمان ہوتا ہے دل میں۔ محبت کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جز ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ تو کیا کچھ بولا جائے، کیا کچھ لکھا جائے، کم ہے۔ اب ناظرین اکرام، اس سلسلے کو مزید بڑھاتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں ختیجہ اشتیاق، جو بہت محبت سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گی۔ جی ختیجہ۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے
ضرور دیں تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دے ضرور دے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو حضور دے ضرور دے تم اپنا دامن جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دے ضرور دے دلوں کو کاسا کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تم اپنے آنسو بہا کے مانگو حضور دے ضرور دے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دے ضرور دے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی ختیجہ اشتیاق جو بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کر رہی تھی. ناظرین اکرام، یہ پہلی سحری ہے. پہلی سحری کا اہتمام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یعنی اب کچھ لمحوں بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ جلدی جلدی اپنے معاملات نمٹا لیجئے. اور آج پہلی ہی روز سحری میں جو ہم روزے کے لیے اختیار کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک بہت پیاری بات ضرور بتاؤں گی کہ علماء اکرام اس بات پہ متفق ہیں، یعنی کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور اس کا سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اذان فجر ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان فجر سے چند
منٹ پہلے، چند لمحوں پہلے اپنے تمام معاملات کو نمٹا دیں، تمام چیزیں مکمل کر لیں. اس وجہ سے اگر بالکل اذان کے قریب کھانا پینا روکا تو ہماری یہ سحری یعنی کہ روزے کے لیے کافی نہ ہوگی، یعنی کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ کچھ لمحوں پہلے اپنے تمام معاملات کو اختتام پذیر کر لیجئے. ناظرین، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پہلی سحری اختتام پذیر ہو چکی ہے، یعنی ہم نے پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا. یعنی کہ ماں باپ کو اگر کوئی شخص ستاتا ہے تو اس کو اسی دنیا میں اس کا کافی حصہ دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں کو اپنے ساتھ پاؤ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ تو ان کی خدمت کر کے ضرور جنت حاصل کرو، ان کی خدمت کر کے ضرور اپنے آپ کو بخشواؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا سا فرمان ہے. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ثنا خواں حافظہ جویریہ سلیم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، جو بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کرتی ہیں. جی جویریہ. بہت شکریہ. آپ نے نعت کے لیے حکم کیا وہ پیش کر رہی ہوں، اور سب سے دیکھنے والوں سے بھی، یہاں موجود لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ اسے اس دعا کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین. کہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. کہ ہر موج ولا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ نہ دھوپ ہے چھا ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے چھا ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے. مدینہ مصدر جود و سخا ہے. اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز. کے مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ
तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है कि हर मौजे वला की राह में हायल मदीना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी हाफिजा जुवेरिया सलीम जो गुलाए अकीदत यानी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रही थी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। नाज़रीन इकराम, अब हमारी इस महफिल का इख्तिताम हुआ चाहता है और इख्तिताम पे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम का नजराना पेश किया जाता है। तो आप सब भी इस मोहब्बत में शामिल हो जाइए और एक अच्छी सी दुआ हम अपनी आपा डॉक्टर नाहीद अबरार से सुनेंगे जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہے مکان سے لا مکان تک تیرا سلسلہ ہے یا رب، تو ہی سر ابتدا ہے، تو ہی نقش امتحان کا، نہ قرار آ سکے گا دل مضطرب کو ہرگز، تیرا ذکر ہی دوا ہے ہر ایک مرض لا دوا کا۔ بارگاہ خداوندی میں وقت دعا ہے، جو لوگ میٹرو ون چینل دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی نعت خواہ اس مبارک محفل میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ دست دعا بلند کریں۔ پروردگار عالم تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم کر، تو کرم کرنے والا ہے، ہم پر کرم کر۔ آج
پہلی سحری ہے اور اس حوالے سے میٹرو ون چینل نے اللہ کے حبیب پر درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جو خوبصورت اور باسعادت محفل منعقد کی، الہ العالمین اس محفل کو تو قبول فرما۔ پروردگار عالم اس مبارک محفل کے صدقے میں ہمارے گناہگاروں کو معاف فرما۔ الہ العالمین رحمتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، عبادتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ میرے رب ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت خطاکار ہیں۔ الہ العالمین آج اگر تیرے حضور ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہو تو پروردگار عالم اس مبارک محفل کے صدقے میں اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہماری اذانوں میں رنگ بلالی دے دے، تو ہمیں ہستی کسالی دے دے، تو ہمیں مار گئے بدر و حنین دے دے۔ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، تو قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے برحمت فرما۔ الہ العالمین اس مبارک محفل کے صدقے میں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں عالم اسلام پر اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین ہماری عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحت کلی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سچا مومن اور سچا عاشق رسول بنا۔ پروردگار عالم اس مبارک مہینے کے صدقے میں جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کرتے، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو بے ایمان ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے، جو نافرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار عالم آج کی یہ مبارک اور باسعادت محفل میٹرو ون چینل نے سجائی ہے۔ الہ العالمین اس ادارے پر اپنا رحم فرما، اس ادارے کے مالکان اور ملازمین کو ہر برے غم، ہر بری گھڑی اور ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ۔ جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے صبح بدر جو دعا کی کہ میرے رب تو ہمارا آخری سہارا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ کبھی کبھار اتنے رنج و علمان پڑتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، دشمن غالب آ جاتا ہے، دوست ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایسے میں میرے رب ہم نے تجھی کو سجدہ کیا ہے، تجھی سے مانگا ہے اور تو نے ہماری تمام مشکلات کو حل کیا ہے۔ الہ العالمین آج تو میرا سہارا بن جا، آج تو میرا سہارا بن جا اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر کے ہمیں خوشحالی اور ترقی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔